حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالو. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے. آج حدیث پاک کا درس ہوگا، اور یہ حدیث کی سب سے افضل کتاب صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے سے محنت کرنا افضل ہے. ایک صحابی ہیں بہت جلیل القدر، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے یہ حدیث مروی ہے. وعن الزبیر بن العوام قال، حضرت زبیر بن العوام یہ فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِعُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيُكَفِّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. یہ کہہ رہے ہیں حضرت زبیر بن العوام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے، پھر اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لادے تاکہ اسے بیچے، جس سے اللہ اس کی عزت بچائے. یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے، لوگ اسے دیں یا نہ دیں. یہ حدیث شریفہ اور اس کا ترجمہ ہوا. اس حدیث پاک میں محنت اور مشقت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مزدوری. کسی بھی طرح کی ہو، جائز ہو، حلال ہو، اچھی ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، قباحت نہیں ہے. تو اس حدیث پاک میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی ہے کہ کسی سے سوال کرنا، کسی سے مانگنا، دست طلب دراز کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ محنت کرو، اپنے ہاتھ سے کچھ کماؤ، رزق حلال تلاش کرو. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنی عزت کو خراب کرو یا شرمندگی محسوس کرو. کوئی تمہیں دے، کوئی تمہیں نہ دے، یا خدا نہ خواستہ کوئی تمہیں جھڑک دے. تو اس سے بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم محنت کرو. اب اس میں مثال کیا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے، یعنی ایک رسی اس کے پاس اگر ہو، پھر اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لا دے، یعنی جنگل میں جائے جہاں پر عام درخت لگے ہوتے ہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ کسی کے باغ میں چلا جائے
وہاں سے جا کے لکڑی کاٹے، یہ تو منع ہے، کیونکہ وہ باغ عام باغ نہیں ہوگا، وہ تو کسی کی ملکیت میں ہوگا، کوئی اس کا مالک ہوگا، تو وہاں سے لینا تو چوری ہو جائے گی، منع ہے۔ لیکن عام جنگل ہو نا کوئی، جس میں پودے درخت اگے ہوئے ہوں، کانٹوں کے، ببول کے، فالتو درخت اگ جاتے ہیں، جنگل ہو جاتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے، تو جنگل جو ہوتا ہے وہ مباح ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اس میں سے کوئی لکڑی کاٹ لیتا ہے کوئی آگ جلانے کے لیے، کوئی بیچنے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے محسوس کرتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے بہت زیادہ، اور اس کے پاس کھانے پینے کو ساز و سامان نہیں ہے، اناج دانہ نہیں ہے، غذا کا بندوبست نہیں ہے، خوراک کا بندوبست نہیں ہے، تو فرمایا بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر مانگے، لوگوں سے بھیک مانگے، سوال کرے، فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اپنی رسی لے لے، ایک رسی لے لے اور جنگل میں چلا جائے، لکڑیاں کاٹ لے اور لکڑیوں کا گٹھا پیٹھ پر لا دے، اسے بیچے، جس سے اللہ اس کی عزت بچائے۔ یعنی یہ ایک طرح کی محنت مزدوری ہو گئی، جیسے کوئی رسی لے لے، آری لے لے اور جا کر لکڑیاں کاٹ لے، اب اس میں کوئی خرچہ تو ہوگا نہیں، خریدنا تو ہوگا نہیں، پھر ان لکڑیوں کو جا کر بازار میں فروخت کر دے، لوگ خرید لیں آگ جلانے کے لیے، کچھ اور کھانا پکانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیگیں پکائی جاتی ہیں لکڑیوں پر، آگ جلا کر، گھروں کے اندر دیہاتوں میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، اس پر کھانا پکایا جاتا ہے، تو لکڑیاں کام آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی رسی لے لے اور جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے اور اس کو اپنے گٹھا بنا کر رسی سے باندھے، پیٹھ پر لا دے اور لا کر بازار میں فروخت کرے، بیچے۔ فرمایا جس سے اللہ اس کی عزت بچائے۔ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے، لوگ اسے دیں یا نہ دیں، یعنی اعطوہ او منعوہ، یعنی کوئی اس کو عطا کرے، کوئی اس کو منع کر دے، کوئی تو دے دے گا، ہو سکتا کوئی بے دلی سے دے، خوشی سے نہ دے، مجبوری میں دے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کوئی ایسا معمولی کام کر لے جو منع نہیں ہے، برائی نہیں ہے، عیب نہیں ہے، اور ہاتھ سے کام کر رہا ہے، وہ اپنے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر کمائی ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے، نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے۔ دیکھیں آپ، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، لوہار تھے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، زرہ، یہ جو جنگوں میں، جہادوں میں زرہ استعمال کی جاتی ہے، وہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی قدرت دی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا، جیسے معجزہ ہو جاتا ہے کوئی، حالانکہ لوہا تو لوہا ہوتا ہے۔ تو ایک اور پیغمبر ہے، وہ بھی یہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، جیسے کارپینٹر ہوتے ہیں کوئی، وہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پیغمبر گزرے، وہ درزی تھے، سلائی کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور سے خود صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی مکہ میں بکریاں چراتا تھا لوگوں کی، یعنی پیسوں پر ان کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ پھر حضور نے تجارت بھی کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، نکاح سے پہلے آپ ان کا مال تجارت کے لیے لے کر جایا کرتے تھے، یعنی کہ کام کاج کرنا، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے بالکل، اور وہ کام جو کہ جائز ہو، حلال ہو، وہ ہر بندے کے لیے، چاہے وہ کوئی بڑے نسب والا ہو، چاہے وہ کوئی خاص نسب والا نہ ہو،
چاہے وہ سید ہو چاہے غیر سید ہو، سب کو جائز ہے، حلال ہے کہ وہ کام کرے بجائے اس کے کہ کسی سے مانگے۔ اب یہ حدیث شریفہ جو ہے، میں نے عرض کیا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے داماد تھے، جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، بیان کی، اور مجاہد تھے، غزوات میں حصہ لیا، غزوہ بدر میں اور دیگر غزوات میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کے بشارت دی کہ تم سب جنتی ہو، ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ اسی میں سے ایک ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، پھر یہ شہید بھی ہوئے، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس حدیث کا؟ ترجمہ تو آپ نے سنا ہے، تشریح میں کیا بات آئی کہ معمولی کام، اب یہ جو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹنا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو کوئی کہے بھائی بہت بڑا کام کرتا ہے بھائی، یہ ایسا تو نہیں ہے، کوئی عہدے والا کام تو نہیں ہے، کوئی افسروں والا کام تو نہیں ہے، مزدوری کا کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے تمہارے لیے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم دوسروں سے مانگو جا کر پیسہ، یہ اس سے بہتر ہے کہ اللہ نے تمہیں اگر اپنے ہاتھ دیے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، تمہارے ہاتھ سلامت ہیں، تو آپ ان ہاتھوں سے کام لو اور جا کر کوئی ایسا کام کرو جو بھلے مزدوری میں شمار ہوتا ہو، مگر اس میں تمہارے لیے فخر ہے کہ تم کسی سے مانگ نہیں رہے۔ چھوٹا موٹا کام بھی کرو جا کر مزدوری کا، کوئی چیز فروخت کر لو۔ اور پھر کبھی کبھی کوئی میرے پاس آتا ہے بندہ، وہ یہ کہتا ہے میں بے روزگار ہوں، اور اس کی کوئی خاص فیلڈ ہوتی ہے، یعنی خاص شعبہ، کہ وہ یہ کہتا ہے میں تو یہ کام جانتا ہوں لیکن یہ کام نہیں مل رہا، تو میں اسے یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ تمہیں اس وقت ضرورت ہے روزی کی، اگر تمہارے شعبے کا کام تمہیں نہیں ملے تو جو کام تم کو حلال ملے وہ لے لو، تمہیں روزی تو مل جائے گی نا۔ مقصد تو تمہیں روزگار، روزی حاصل کرنا ہے نا، پیسہ لینا ہے نا۔ اگر تمہیں تمہاری فیلڈ کا کام نہیں مل رہا، مثلاً کوئی درزی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے درزی کا کام نہیں مل رہا، کوئی لوہار ہے، وہ کہتا ہے مجھے لوہار کا کام نہیں مل رہا، چلو ٹھیک ہے، تمہیں اپنی فیلڈ کا کام نہیں مل رہا، لیکن تمہیں جو کام مل رہا ہے جس میں پیسہ آئے گا اور وہ حلال ہے تو لے لو، جب تمہیں اپنی فیلڈ کا کام مل جائے پھر وہ پکڑ لو۔ مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم بے روزگار رہو، بے روزگاری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر وہ بندہ جو بال بچے دار ہو، اس کو تو زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے اوپر صرف اپنی ذمہ داری نہیں، اس کے اوپر اپنے بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے۔ اگر وہ بے روزگار گھومتا رہے گا صرف اس چکر میں کہ میں تو وہ کام لوں گا جو میرا کام ہے، میری فیلڈ کا کام ہے، کوئی اور کام نہیں لوں گا، تو یہ بیوقوفی ہوگی، کیونکہ اس وقت اگر وہ اتنا لاچار ہے کہ اس کے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہ ہوں، تو اسے تو چاہیے کہ جو کام اس کو مل رہا ہو اور وہ حلال ہو لے لے گزارا کرنے کے لیے، پھر جب اس کو اپنی فیلڈ کا کام مل جائے تو وہ لے لے، کون روکتا ہے؟ تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں توجہ دلائی ہے کہ معمولی سے معمولی کام کرنے میں بھی کوئی عار مت سمجھو، کوئی عیب مت سمجھو، کوئی شرمندگی کا خیال مت کرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگ تو تم کسی سے مانگو گے تو تم کو خیال نہیں آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر اس میں تمہیں خیال آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا کام کرو، کوئی مزدوری کرو تم، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو یہ کہیں گے نا بھئی اپنا کما رہا ہے کھا رہا ہے، وہ تو تمہارے لیے اچھی بات ہو جائے گی۔ چنانچہ تھوڑے پیسوں کے لیے بہت سی مشقت کرنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرو یا اپنی عزت نفس مجروح کرو اور شرمندگی پیدا کرو، اس سے بہتر ہے کہ کوئی بھی کام جو مل جائے حلال کام وہ لے لو۔ تو اس میں اشارہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بڑے آدمی پر بھی کبھی خدا نہ کرے کوئی برا وقت آ جائے تو وہ محنت کرنے میں، مشقت کرنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہ کرے،
اچھا ہے وہ محنت کر لے، مشقت کر لے، روزی کما لے اپنی، کیونکہ یہ سنت انبیاء ہے. جیسا کہ میں نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے مشقتیں کی اور اس طریقے سے اپنا روزگار حاصل کیا ہے. پھر صحابہ کرام روزگار حاصل کرتے تھے، کوئی دکان کرتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، اور اس طریقے سے کھیتی باڑی کرتا تھا اور اپنا گزارا کیا کرتا تھا. تو صحابہ، اہل بیت پاک، اولیاء کرام یہ بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، یعنی کوئی ایسا کام جس سے حلال رزق حاصل ہو، حلال روزی، یہ ہے، اس سے انہوں نے اپنا گزارا کیا ہے. چنانچہ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جنگل کے وہ درخت جو خود بخود اگ جاتے ہیں، جیسے بارش میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھاس اگ جاتی ہے، کوئی گھاس کاٹ لے وہ بھی کاٹ سکتا ہے، بیچ دے بازار میں. وہ گھاس کسی کی میراث نہیں ہے، جنگل میں اگا ہوا گھاس کسی کی ملکیت نہیں ہے، جانور کھاتے ہیں گھاس کو. فرض کرو گھاس کاٹ کر بیچ دے، لکڑیاں کاٹ کر بیچ دے، تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے حلال رزق اپنے لیے حاصل کر لیا. اسی طرح اللہ کے رسول نے اشارہ فرما دیا اور حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو وہ جنگل میں جائے، رسی لے کر لکڑیاں کاٹ لے، توڑ لے اور گٹھا بنا لے، رسی باندھ لے، پیٹھ پر لادے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پیٹھ پر لاد کر بازار جا کے فروخت کرے اور اس سے اپنے لیے روزی حاصل کر لے. اس طرح کی حدیثیں اور بھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلا دی کہ مانگنے کے بجائے، دستے سوال دراز کرنے کے بجائے، بھیک مانگنے کے بجائے اپنے لیے کوئی محنت کا راستہ تلاش کرو، مشقت کر لو، وہ زیادہ اچھا ہے. چنانچہ اس میں اس طرف اشارہ ہو گیا کیونکہ زمانے جاہلیت تھی نا، جب عہد جاہلیت، اس میں لوگ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کو لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، مانگتے رہو مانگتے رہو، بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر لو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے اور منع فرمایا. اور بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت احمد شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسجد میں اگر کوئی مانگتا تو اس کو کچھ دیتے تو تھے، لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی فرماتے تھے کہ مسجد میں مت مانگا کرو، یعنی مانگنے سے اس کو منع فرمایا کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ملتا ہے کہ آپ کسی کو اگر دیتے تھے تو پھر مانگنے سے منع بھی فرماتے تھے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ تمہیں مانگنا نہ پڑے. تو اس حدیث سے آج کے درس میں یہ ہمیں معلومات حاصل ہوئیں کہ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود ہو اس کو مانگنا حلال نہیں ہے. اب یہ جو مانگنا ہوگا نا، یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ مکروہ میں آئے گا، کس میں آئے گا؟ تو اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو مانگنا ہوگا یہ حرام کہلائے گا، یعنی مکروہ بھی نہیں بلکہ حرام. تو ضرورت جب تک ایسی نہ ہو اس وقت تک مانگنا منع ہے. ہاں ادھار الگ چیز ہوتی ہے، قرض الگ چیز ہوتی ہے. یہاں پر قرض کی بات نہیں ہو رہی یا ادھار مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تو بھیک مانگنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ویسی مانگنا کسی سے. تو یہ جو مانگنا ہوگا نا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ اس سے بچو. تو اللہ تبارک و تعالی آج کی حدیث پاک جو ہم نے سنی، صحیح بخاری شریف کی حدیث، اور اس میں جو کچھ ہمیں سبق ملا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.